بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، سبق نمبر 212 اور کتاب الایمان چل رہی ہے۔ اس سبق میں قسم کا کفارہ اور کچھ متفرق مسائل ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 211 میں یمین یعنی قسم کی اقسام کو ہم نے ذکر کیا اور ہر ایک کا حکم، اس سے متعلق قرآن مجید کی آیت اور اسی طریقے سے قسم کے حروف اور الفاظ یعنی محلوف بھی کا ذکر کیا۔ اب انشاءاللہ کچھ محلوف علیہ یعنی جس کام کے اوپر قسم اس کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کا بھی آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو عبارت یہاں سے ہے کہ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ يُجْزِئُ فِيهَا مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، یہاں سے ہے یمین کا کفارہ یعنی قسم کا کفارہ، یعنی یمین منعقدہ کا، کہ مستقبل کے کسی کام کے اوپر قسم کھائی کہ یہ کام میں کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد وہ قسم اس کی ٹوٹ گئی، پوری نہ کر سکا، یعنی کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی تھی پھر وہ کام نہیں کیا، یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو وہ کام پھر کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اب اس کا کفارہ اس نے دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ تو وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں قرآن مجید کی آیت یہی ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین، کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنائے، او تحریر رقبہ، یا گردن کو آزاد کرے۔ تو آج ذکر کیا جا رہا ہے کہ عتق رقبۃ، کہتے ہیں کہ اس میں مطلقاً غلام کو آزاد کرنا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، باندی ہو، اس کو آزاد کرنا ہے۔ اور اس میں وہی غلام کافی ہے یجزئ فی الظہار، جو زہار کے اندر ہوتا ہے۔ زہار آپ نے پڑھ لیا ہے کہ عورت کے ساتھ، عورت کو ماں کے ساتھ یا محرم کے ساتھ تشبیہ دے تو پھر وہاں پہ کفارے کے بغیر وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو اس میں چونکہ مطلق غلام ہے، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، تو یہاں پر بھی مطلق غلام کو آزاد کرے اگر غلام میسر ہو۔ وَإِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاکِین، اور اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، 2 اس میں پیس ہونے چاہیے کپڑوں کے، کل واحد ثوباً یا کل واحد ثوباً فما زادہ، ہر ایک کو ایک کپڑا یا اس سے زیادہ 2 کپڑے کم از کم دے، اور اتنے ہونے چاہیے کہ وَأَدْنَاهُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ، جس میں کم از کم نماز تو انسان پڑھ سکے۔ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِین، اور اگر چاہے تو ان تینوں میں سے ایک تیسرا اختیار یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کل اطعام فی کفارۃ الظہار، جیسے کفارہ ظہار میں 60 مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور ایک ایک مسکین کو جتنا کھلایا جاتا ہے اتنا ہی یہاں 10 مسکینوں کو کھلائے گا، اور 10 مسکینوں کو صدقہ فطر کی بقدر، ہر ایک کو صدقہ فطر کی بقدر رقم بھی دے سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، لم يقدر على احد هذه الاشیاء الثلاثہ، 3 چیزوں میں سے کسی ایک پر نہیں رکھتا، صام 3 ایام متتابعات، 3 دن لگاتار روزے رکھے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے فصیام 3 ایام، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ایام متتابعات بھی ہے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ فَإِن قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ، آگے اس سے متعلق مسئلہ ہے کہ اگر حانث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، لم یجزہ، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، چونکہ احناف کے نزدیک کفارہ کا سبب وہ حانث ہونا ہے۔ جب سبب ہی نہیں پایا گیا تو سبب سے پہلے مسبب کیسے پایا جائے گا؟ اس لیے حانث ہوا ہی نہیں ہے، کفارہ لازم ہی نہیں ہوا، پہلے کفارہ اگر ادا کرے گا تو وہ ادا نہیں شمار ہوگا۔ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَّةٍ، اگر کسی نے گناہ کے اوپر قسم کھائی تو کیا اس قسم کو وہ پورا کرے یا توڑ دے؟ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہا کہ اللہ یصلیہ، نماز نہیں پڑھے گا،
او لا یکلم اباہ، اپنے باپ سے بات نہیں کرے گا، او لا یقتلن فلانا، یا فلاں کو ضرور بے ضرور قتل کرے گا، فینبغی ان یحنث نفسہ، کہتے ہیں کہ یہاں پہ مناسب یہ ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو حانث کر دے، قسم کو توڑ دے اور کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ جب قسم ٹوٹ جائے گی پھر کفارہ ادا کر دے، وہ یکفر عن یمینہ، اور قسم کا کفارہ دے دے، چونکہ قسم کہ وہ پورا کرنے میں یہاں پہ بہت بڑا حرج ہے، اس لیے یہاں پہ قسم کو پوری نہ کریں۔ اچھا، کافر اگر اپنی کفر کی حالت میں وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے بعد اگرچہ وہ کفر ہی کی حالت میں حانث ہوا ہو یا مسلمان ہو کر حانث ہوا تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب وہ قسم کھا رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس کے دل میں نہیں تھی، جن ناموں کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے تو ان کی تعظیم میں اس کے پاس نہیں تھی، تو پھر قسم بھی اس کی منعقد نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ قسم تو تب منعقد ہوتی ہے کہ انسان معظم جانتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے پھر اس کے ساتھ قسم کھائے۔ وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِثَ بِحَالِ كُفْرِهِ، کافر نے قسم کھائی اور پھر کفر ہی کی حالت میں حانث ہو گیا، او بعد اسلامی ہی، یا مسلمان ہو کر حانث ہوا ہے، فلا حنث علیہ، اس کے اوپر کوئی حنث نہیں ہے۔ اپنے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر کوئی حرام کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کہ اے نبی آپ حرام کیوں کرتے ہیں اپنے اوپر ان تمام حلال چیزوں کو؟ تو چونکہ یہ وہ چیز تو پھر حرام ہوتی نہیں ہے، لیکن انسان جب وہ اس کو نہ کھانے کی قسم کھائے گا تو پھر وہ یمین کہلائے گی۔ وَمَنْ حَرَّمَ عَلَىٰ نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا يَمْلِكُهُ، اگر کوئی آدمی اپنے اوپر کسی چیز کے کہ وہ حرام کر دے جس کا وہ مالک ہے، لم یصر محرمن، وہ چیز حرام نہیں ہوگی، وعلیہ، اس کے اوپر پھر لازم ہو جائے گا، ان استباح ہو، جب وہ اس چیز کو استعمال کرنے لگ جائے گا، مباح سمجھنے لگ جائے گا، کفارۃ یمین، قسم کا کفارہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ فإن قال، اگر کہتا ہے کل حلال علی حرام، ہر حلال چیز میرے اوپر حرام ہے۔ اب یہاں پہ ذرا مسئلہ سخت ہے، اب اس میں بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کی بیوی بھی اس سے چلے گی کیونکہ وہ بھی حلال ہے، الفاظ کے اندر عموم ہے، لہٰذا اس کے اگلے سیکنڈ میں جب وہ حلال سانس لے گا تو یہ بھی ایک حلال چیز تھی، یہ بھی اس نے اپنے اوپر حرام کیا، لہٰذا حانث ہو جائے گا اور قسم اس کی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن دوسرے ائمہ نے اس کو عموم میں نہیں لیا، کیونکہ اگر عموم میں لیتے ہیں تو پھر تو اس کی قسم سیکنڈ کیا بلکہ سیکنڈ کے بھی چھوٹے حصے میں جب وہ اس کے فوراً بعد دنیا کی آسائشوں کو جب استعمال کرے گا، حتیٰ کہ سانس لے گا، پھر بھی حانث ہو جانا چاہیے۔ اس لیے عموم یہاں پہ مراد نہیں لیتے، لہٰذا جب عموم نہیں لیتے تو پھر ہر حلال چیز کو، حرام کو ہم وہ عموم مجاز پر لیتے ہیں کہ اس سے عام طور پر کیا چیز مراد دی جاتی ہے، تو عام طور پر اس سے کھانے اور پینے کی چیزیں مراد دی جاتی ہیں، لہٰذا کھانے اور پینے کی چیزیں ہی اس سے مراد ہوں گی، اور اس کی اگر کوئی نیت نہیں ہے بیوی کی یا کسی اور چیز کی تو پھر وہ اس کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ فهو علی الطعام والشراب، پھر اس کو ہم محمول کریں گے کھانے کے اوپر اور پینے کی چیزوں کے اوپر، الا ان ینوی غیر ذلک، الا یہ کہ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی نیت کرتا ہے تو پھر وہی مراد ہوگا۔ ومن نظر نظرا مطلقا، اگر کسی نے مطلقاً نظر مانی، مطلقاً نظر مانی کہ بھائی میرے اوپر نظر ہے، بس یعنی یہ نہیں کہا کہ فلاں کام ہو گیا تو میرے اوپر فلاں چیز ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ مطلقاً کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ یعنی کوئی معلق نہیں کیا، بلکہ مطلقاً کہا کہ میرے اوپر روزے ہیں، 1 سال کے روزے میں رکھوں گا، کوئی کسی شرط کے بغیر کہا، تو کہتے ہیں فعلیہ الوفاء بہ، ظاہر ہے کہ مطلقاً نظر کسی کے ساتھ معلق نہیں کیا، تو جب وہ ہے تو پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا، گویا کہ یہ قسم۔ وَإِنْ عَلَّقَ نَظَرًا بِشَرْطٍ، اگر وہ نظر کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیتا ہے کہ فلاں کام ہوا تو میں حج کروں گا، فلاں کام ہوا تو میں یہ کروں گا، فوجد الشرط، شرط پائی گئی، فعلیہ الوفاء بنفس النظر، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نفس سے اسی نظر کو پورا کرے۔ لیکن اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع ثابت ہے، وروی ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ رجع عن ذالک، اس سے رجوع فرمایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اذا قال ان فعلت کذا فعلی حجۃ، اگر کسی آدمی نے یہ قسم کہا کہ فلاں اگر میں نے فلاں کام کیا تو میرے اوپر حج لازم ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ کام اس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، حج کرنے کی اس کے پاس قدرت نہیں ہے، او صوم سنۃ، یا 1 سال کے روزے رکھوں گا، او صدقۃ ما املک، یا جتنی چیزوں کا میں مالک ہوں سب کو صدقہ کروں گا، کہتے ہیں کہ اجزاء من ذلک کفارۃ یمین، اس سے کفارہ یمین کافی ہو جائے گا۔
اس کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کام کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرجو یعنی پہلا مرجو قول ہے، اور یہ جس کی طرف رجوع کیا ہے مرجو الیہ، یہ وہ قول ہے، اور یہی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اور من حلف لا يدخل بیتا، کسی نے یہ قسم کھائی کہ اب محلوف علیہ کس کس کام کے اوپر قسم کھائے، اس کام کو محلوف علیہ کہتے ہیں، اس کی بہت ساری انواع ہے، اس میں مثلا دخول کی، رکوب کی قسم ہے، تو وہ یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں بیت میں داخل نہیں ہوگا، لفظ بیت اس نے استعمال کیا ہے۔ تو بیت بات یہ بھی تو بیتوتتن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ رات گزاری جائے، اور عام طور پہ وہ یعنی وہ سونے کا کمرہ، رہائشی کمرہ، اس کے اوپر اطلاق اس کا عام طور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فدخل الکعبہ، کعبہ میں داخل ہو جائے تو کیا اس کو بھی بیت اللہ تو کہتے ہیں، لیکن وہ بیت اللہ اس سینس میں نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے گھر کے طور پر کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جہاں پہ رات گزاری جائے یا رہائش رکھی جائے۔ تو لہٰذا بیت سے مراد قسم میں جو اس نے کہا ہے وہ ہے جہاں پہ رات گزاری جائے، تو بیت اللہ میں تو رہائش نہیں رکھی جا سکتی۔ اول مسجد، یا مسجد میں داخل ہو گیا، اول بیعہ، یا کلیسے میں یعنی عیسائیوں کے جو چرچ ہوتا ہے اس میں داخل ہو گیا، اول کنیسہ، یہ یہودیوں کا جو عبادت خانہ ہے گرجا، اس میں داخل ہو گیا، لم یحنس، حانس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جگہیں عام طور پر عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، نہ کہ رات گزارنے کے لیے، چونکہ بیت کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، تو یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ ومن حلف اللہ یتکلم، کس نے قسم کھائی کہ وہ بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، فقرأ القرآن فی الصلاۃ، نماز میں قرآن پڑھنے لگ گیا، تو لم یحنس، حانس نہیں ہوگا، چونکہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھنا ہے اس کو کلام نہیں کہتے، تکلم نہیں کہتے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ان هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، کہ اس میں کلام الناس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہو کہ یہ جو ہم اس میں پڑھ رہے تو اس کو قرات تو کہتے ہیں لیکن کلام نہیں کہتے۔ ومن حلف لا يلبس هذا الثوب، اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس کپڑے کو نہیں پہنے گا، کپڑے اس نے حالانکہ پہنے ہوئے، وہ لابس، حالانکہ وہ کپڑے کو پہنے ہوئے، فنزعوا فی الحال، فوراً ہی اس کو نکال دیا، لم یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ یہاں سے آگے کچھ اصول کے تحت ہم چلیں گے کہ دیکھیں کام ایک بندہ آلریڈی اس کام میں ملوث بھی ہے لیکن قسم کرتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا، تو اب ہم اس کو کس چیز پر محمول کریں گے، اس سے مطلب اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ یہ جو انسان قسم کھاتا ہے اور حالانکہ اس کام میں وہ خود ملوث بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا حالانکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں سواری پر سوار نہیں ہوگا حالانکہ اس سواری پر سوار وہ ہوتا بھی ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر امتداد ہوتا ہے، جن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ کام اگر انسان دیکھے تو اس کے اندر کافی وقت لگتا ہے اور وہ کام کافی ایک لمبے عرصے تک بھی محیط ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں امتداد۔ تو اگر اس کام کے اندر امتداد ہے تو اس کام کی اگر اس نے قسم کھائی اور حالانکہ وہ اس کام کے اندر خود ملوث بھی ہے تو پھر وہاں پہ اتنی مہلت اس کو دیں گے کہ جس سے وہ فوراً اس کام سے چھوڑ کر باہر آ جائے۔ اگر ادھر تھوڑا سا ٹھہر گیا تو سمجھ جائیں کہ یہ حانس ہو گیا، لیکن اتنی تو دیں گے نا کہ اس کام سے باہر نکلے، اگر نہیں نکلے گا تو اس کے ٹھہرنے کو ہم یہ کہیں گے، چونکہ اس کام کے اندر امتداد پایا جاتا ہے، جیسے کہ کپڑے کا پہننا، سواری کے اوپر سوار ہونا، تو یہ ایسے کام ہے کہ ان کے اندر سوار اگر پورا دن سوار ہو تو امتداد ہے نا، پورے 10 دن سوار ہو پھر بھی امتداد ہے۔ اس طریقے سے کپڑے کا پہننا، اگر 20 دن تک کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو پھر بھی امتداد، تو اس پہننے والے عمل میں امتداد ہے، کھچاؤ ہے۔ اس کے برعکس کیا ہے، داخل ہونا کمرے میں، اب داخل ہونے کے اندر تو کوئی امتداد نہیں ہے نا، 1 سیکنڈ کے اندر بھی بندہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہاں پہ قسم کھاتا ہے بندہ کسی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اس کمرے میں داخل نہیں ہوگا حالانکہ اندر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جب تک باہر نکل کر واپس اندر دخول نہیں کرے گا اس وقت تک یہ حانس اندر بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹھنے کی قسم تو نہیں کھائی، داخل ہونے کی قسم کھائی ہے نا۔ تو آپ کو فرق امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا کہ دخول دیکھیں اس کے اندر کوئی امتداد نہیں ہے، فوراً داخل، لیکن پہننا، بیٹھنا، سوار ہونا، اس کے اندر کیا ہے، امتداد ہے کہ انسان اگر دنوں تک محیط اگر بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے، اس بیٹھنے کے عمل میں امتداد پایا جا سکتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی کہ جس فعل کے اندر امتداد ہو اس کے بارے میں اگر قسم کھاتا ہے تو پھر فوراً وہاں سے باہر نکلنا ہوگا، نہیں نکلے گا تو اس تھوڑا سا ٹھہرنے کی وجہ سے وہ حانس ہو جائے گا۔ اور جس فعل کے اندر امتداد نہیں ہے تو اس فعل میں اس کو اگر ایک دفعہ کر لیا تو حانس ہو جائے گا، اگر نہیں کیا تو حانس نہیں ہوگا۔
اس لیے فرمایا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ کپڑا نہیں پہنے گا، حالانکہ اس کپڑے کو پہنے ہوئے ہے، تو چونکہ پہن کے رکھنا، یہ کپڑا پہنے ہوئے ہونا، تو یہ امتداد بھی ہے اس میں، لہٰذا اب اس صورت میں اس کو تھوڑا سا ہم اتنا دیں گے ٹائم کہ اس سے وہ فوراً اس کپڑے کو نکال دے۔ اگر فی الحال نکال دیا تو حانث نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے قسم کہی کہ اذا حلف لا یرکب هذه الدابہ، اس سواری پر سوار نہیں ہوگا، وهو راکب، حالانکہ اس پر سوار بھی تھا، فنزل فی الحال، فوراً ہی وہاں سے نیچے اتر گیا، لم یحنث، حانث نہیں ہوگا۔ وان لبث ساعۃ، اگر تھوڑا سا بھی کپڑا پہنے رکھا یا سواری پر سوار رہا اور نہیں اتارا، حالانکہ اتارنے کا وقت بھی اس کو دیا گیا تھا، تو یہ حانث ہو جائے گا۔ ومن حلف لا يدخل، اس کے برعکس دیکھیں، ایسا فعل جس میں امتداد نہیں ہے، ممتد نہیں ہے وہ فعل، کہ وہ فلاں گھر میں، یعنی هذه الدار، اس گھر کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا، وهو فيها، حالانکہ اس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل، کہتے ہیں اس وقت تک وہ حانث نہیں ہوگا جب تک کہ وہ باہر نکل کر دوبارہ داخل نہ ہو جائے۔ ومن حلف لا يدخل دارا، کس نے قسم کہی کہ وہ دار میں داخل نہیں ہوگا۔ دار کہتے ہیں کہ پلاٹ سمیت پورا ایریا، صحن سمیت اندر مکان وغیرہ سب کو دار کہتے ہیں۔ فدخل دارا خرابا، پھر وہ ایک ایسے دار میں داخل ہوا کہ جو کیا تھا، ایک ویران پڑا ہوا تھا، تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا، چونکہ دار سے مراد کیا ہے کہ جس کے اندر بلڈنگ بھی ہو، چار دیواری ہو، اس سب سمیت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جبکہ جب اس نے دار کوئی متعین نہیں کیا تو پھر اس سے کامل ہونا چاہیے، دار کامل مراد ہے، لہذا اگر کسی ناقص میں داخل ہو گیا تو حانث نہیں ہوگا۔ ومن حلف لا يدخل هذه الدار، متعین کیا کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں، تو جب متعین کر دیا ہے تو پھر اس گھر کا پلاٹ بھی اس میں آ گیا، اس کی بلڈنگ بھی آ گئی، اس کی چار دیواری سب آ گئی، لہٰذا اس صورت میں فدخلها بعد من هدمت، اگر اس گھر کے منہدم ہونے کے بعد وہ اندر داخل ہو گیا، تو چونکہ جو اس نے متعین کیا تھا، تو دار کا اطلاق چونکہ پلاٹ سمیت سب پر ہوتا ہے، لہٰذا پلاٹ کے اندر اگر داخل ہو گیا تو پھر بھی حانث ہو جائے گا۔ وصارت صحرا، وہ بلڈنگ ختم ہو کر وہ صحرا بن گیا ہے، حانثہ، پھر بھی حانث ہوگا۔ ومن حلف لا يدخل هذا البيت، قسم کھائی کہ وہ اس کمرے میں، اس بیت میں داخل نہیں ہوگا، دار نہیں کہا بلکہ کہا ہے بیت۔ بیت اس کو کہتے ہیں کہ جس گھر میں، جس کمرے میں رات گزارنے کا وہ قابل ہو اور رات گزاری جا سکے۔ کہتے ہیں کہ فدخل بعد من هدم، اس کمرے کے ختم ہونے کے بعد، منہدم ہونے کے بعد وہ اس میں داخل ہوا، تو چونکہ بیت سے مراد پلاٹ نہیں ہے، بیت سے مراد وہ کمرہ ہے، اگر کمرہ نہیں ہے تو بیت نہیں ہے، لم یحنث، حانث نہیں ہوگا۔ ومن حلف اللہ یکلم زوجۃ فلان، فلاں کی بیوی سے بات نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لی تکلم کی، تو ظاہر ہے کہ فلاں کی بیوی کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں بندے سے میری کوئی دشمنی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی سے بھی دشمنی ہے، نہیں، بلکہ یہاں پہ بیوی کی ذات مراد ہے۔ اس سے متعلق آگے کچھ احکامات جو آ رہے ہیں کہ کہاں پہ حانث قسم کھانے والا وہ ذات مراد لیتا ہے اور کہاں پہ صفت مراد لیتا ہے، تو ذات مراد لے گا پھر کیا حکم ہوگا، صفت مراد لے گا تو پھر کیا حکم ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ اصول یاد رکھیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ قسم کھانے والے نے کہاں ذات مراد لی ہے اور کہاں صفت مراد لی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جب اس نے زوجۃ فلان کہا ہے تو فلاں کی زوجہ ہونا یہ صفت مراد تو نہیں ہے نا کہ اس کی بیوی ہے اس لیے میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ خود اس عورت کی ذات مراد ہے۔ جہاں ذات مراد لی ہے وہاں اس صفت کے زائل ہونے کے بعد بھی ذات سے بات کرے گا تو حانث ہوگا، لہٰذا اگر طلاق ہو جانے کے بعد بھی اس عورت سے بات کرے گا تو پھر بھی حانث ہوگا، ظاہر ہے کہ وہاں پہ عورت کی ذات مراد ہے۔ اور جہاں صفت مراد لیتا ہے وہاں اس صفت کے موجود رہنے تک بات کرے گا تو حانث ہوگا، اور وہ صفت زائل ہونے کے بعد بات کرے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ فطلقها فلان، اور فلان نے اس کو طلاق دے دی، ثم کلمها، پھر اس سے بات کرنے لگا، حانثہ، حانث ہو جائے گا کیونکہ عورت کی ذات مراد ہے۔ ومن حلف، کسی نے قسم کھائی، کیا قسم کھائی جی؟ یہ قسم کھائی کہ اللہ یکلم عبد فلان، فلاں کے غلام سے بات نہیں کروں گا، او لا يدخل دار فلان، فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، فباع فلان عبدہ او دارہ، فلاں نے اپنا غلام یا اپنا گھر بیچ دیا، ثم کلم العبد، پھر غلام سے بات کی، او ودخل الدار، یا گھر میں داخل ہو گیا، کہ لم یحنث، اس میں حانث نہیں ہوگا۔ وجہ کیونکہ یہاں پہ جب اس نے کہا کہ فلاں کے غلام سے، تو غلام کی غلطی تو نہیں ہے، فلاں کا غلام ہونا یہ جو صفت ہے نا، اس صفت کی اس نے قسم کھائی ہے، اور مراد بھی اس کی صفت ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا بڑا تکبر ہے، اس کے جو غلام ہیں ان سے غلاموں سے بھی میں بات نہیں کروں گا، یہ تو یہ ہے، اس کے غلاموں سے بھی بات نہیں کروں گا۔
اب وہ غلام اگر اس نے آزاد کر دیا تو مطلب ان غلاموں کی دشمنی نہیں ہے بلکہ اس آقا سے دشمنی ہے. صفت مراد تھی کہ اس کے غلام ہونے کی صفت تک جب یہ ہوں گے ان سے بات نہیں کروں گا. جب اس نے آزاد کر دیا تو اب وہ غلام اس کے غلام نہیں رہے, بات کرے گا تو خانس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فلاں کے گھر میں داخل نہیں تو گھر سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے نا. تو یہاں پہ فلاں کا ہونا یہ صفت ہے, اس صفت کو مراد لیا ہے. لہذا جب تک صفت مراد لی ہوئی ہے تو جب تک وہ صفت ہے تو اگر وہ اس گھر میں داخل ہوگا تو پھر حانس ہوگا. جب وہ صفت زائل ہوگی تو داخل ہوگا تو حانس نہیں ہوگا. لہٰذا جب اس گھر کو اس نے بیچ دیا تو اب اس بندے کا ہونا والی جو صفت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب اگر داخل ہوگا تو حانس نہیں ہوگا. وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ, اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس چادر والے سے میں بات نہیں کروں گا, تو چادر والا, تو یہ چادر اس کی ہونا یہ صفت تھی, تو اس صفت کی کو اس نے مراد لیا ہے. لہٰذا اگر اس چادر کو اس نے بیچ دیا ثم کلمہ, بلکہ یاد رکھیں یہاں پہ صفت مراد نہیں لی بلکہ ذات مراد لی. چادر کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی نا, بلکہ یہ کہا ہے کہ اس چادر والے سے, مطلب ایک چادر کی صفت مراد نہیں ہے بلکہ اس چادر والا کی ذات مراد ہے کہ اس بندے سے میں بات نہیں کروں گا. لہٰذا جب ذات مراد ہے تو اگر چادر کو وہ بیچ بھی دے نہ پہنے پھر بھی اگر اس سے بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا. حانیسا. وَكَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ أَلَّا يَتَكَلَّمَ هَذَا الشَّابُ, اسی طریقے سے حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ اس جوان سے بات نہیں کروں گا, تو جوان کی ذات مراد ہے, صرف اس کا جوان ہونا یہ صفت مراد نہیں ہے. جوانی اس کی صفت یہ مراد نہیں ہے, ذات مراد ہے. جب ذات مراد ہے تو اگر وہ ذات بوڑھی بھی ہو جائے نا پھر بھی بات کرے گا پھر بھی حانس ہو جائے گا. فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَا صَارَ شَيْخًا, اس کے بوڑھا ہونے کے بعد اس سے بات کی, حانس ہو جائے گا. وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ اللَّحْمَ هَذَا الْحَمْلِ, اس یعنی پیٹ کے اندر کوئی یا یہ ہے کہ حمل ہم کہیں گے کہ چھوٹا بچہ جو پیٹ میں تھا بکری کی مثال کے طور پر یا بھیڑ کے, اس نے کہا اس کا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. تو ظاہر ہے کہ اس بچے کی جو صفت ہے حمل ہونا یہ مراد تو نہیں تھا نا, اس کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے, اس کی ذات مراد تھی. فصارہ کبشن, وہ مینڈا بن گیا بڑا, فاکلہ, پھر اس کو کھایا, حانسہ, تو حانس پھر بھی ہو جائے گا چونکہ ذات مراد لی ہے. وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ, اگر کسی نے قسم کھائی کہ لا يَأْكُلَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَ, وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا, هَذِهِ النَّخْلَ, اس درخت سے نہیں کھائے گا. تو اب درخت کی لکڑی کو تو نہیں کھاتے نا, یہ حقیقی معنی ہے. هذه النخلہ کا معنی حقیقی معنی. اور دوسرا ہوتا ہے اس کا مجازی معنی, وہ کیا ہے, اس کے پھل. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب اصول سمجھ میں آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب تک حقیقت استعمال ہوتی ہو, حقیقت مستعمل ہو, تو پھر حقیقت پر عمل کرنا زیادہ اولا ہے, مجاز کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن جہاں پہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور حقیقت مستعملہ نہیں ہے وہاں مجاز کی طرف جائیں گے. یہاں پہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے, لکڑی کو کون کھائے گا, هذه النخلہ, لہٰذا اس سے مراد ہم مجاز لے لیں گے اور وہ ہے پھل. پھل کھائے گا تو حانس ہوگا, لکڑی کھائے گا تو حانس. لکڑی کیسے کھائے گا, اس کا بورا بنا ہوا اس کو اٹھا کر کھا رہا ہے, اس سے وہ حانس نہیں ہوگا. کیوں, اس لیے کہ حقیقت کو ہم نے چھوڑ دیا, حقیقت مہجورہ ہے. فهو علی ثمرها, اس کے ثمر پر مشتمل ہوگی یہ قسم. ثمر کھائے گا تو حانس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ومن حلف الا یاکل من هذا البصر, کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس بصر سے نہیں کھائے گا. بصر کہتے ہیں کچی کھجور کو, تو بصر سے نہیں کھائے گا. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بصر ہونا کھجور کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ کھجور کی صفت بصر, کچی نہیں کھاتے, بعض لوگ نہیں کھاتے. لہٰذا اگر اس نے کہا ہے کہ میں بصر نہیں کھاؤں گا تو گویا کہ کچی کھجور ہونے کی جو صفت ہے, جب تک یہ کھجور اس صفت کے ساتھ ملتبس ہے اس وقت تک نہیں کھاؤں گا, جب یہ اس صفت سے ہٹ جائے گی تو پھر کھاؤں گا. لہٰذا فصار رطبا, وہ پک گئی ہے اور تر کھجور بن گئی ہے. فاکلہ لم یحنس, اگر کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا, کیونکہ اس کھجور کی ذات مراد ہوتی تو پھر تو حانس ہو جاتا کیونکہ وہی کھجور کھا رہا ہے. لیکن وہاں پہ صفت اس نے مراد لی ہے, اور عرف میں بھی ایسا ہوتا ہے, اور قسم کا مدار بھی عرف پر ہے. تو ہم عرف ہی کو لے کر چل رہے ہیں, کوئی اس میں کوئی اور نئی بات ہم نہیں کر رہے. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلَ بُصْرًا, کس نے کہا کہ وہ کچی کھجور نہیں کھائے گا, متعین نہیں کی بلکہ کہا کہ کوئی بھی کچی کھجور ہے بصر وہ نہیں کھائے گا. فَأَكَلَ رُطَبًا, اس نے رطب کھا لیا, لم یحنس, حانس نہیں ہوگا. کیوں, کہ بصر کی صفت مراد ہے کہ اس بصر کی صفت کے ساتھ جو کھجور ہوگی وہ نہیں کھاؤں گا. لیکن بصر تو نہیں کھائی, اس نے رطب کھائی ہے, لہٰذا حانس نہیں ہوگا. وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ رُطَبًا, کھا کہ میں رطب یعنی پکی کھجور نہیں کھاؤں گا.
فَأَكَلَ بُصْرًا مُذَنَّبًا، پھر اس نے بصر مذنب کھائی. بصر مذنب یعنی ایسی کھجور اور تو کچی ہے جس کی دم پکی ہوئی ہے. تو حانث عند ابی حنیفہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ اس نے رطب کا کہا ہے نا، تو بصر کے اندر بھی تو کچھ نہ کچھ رطب تو ہے نا، پکی ہوئی تو ہے نا کچھ نہ کچھ، وہ بھی لہذا حانث ہو جائے گا. لیکن صاحبان فرماتے ہیں کہ حانث نہیں ہوگا، چونکہ بصر مذنب ہے، یعنی ابھی تک وہ رطب بنی نہیں ہے. ومن حلف اللہ یاکل لحما، اگر قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، گوشت لفظ گوشت کا اس نے کہا ہے کہ وہ نہیں کھائے گا، تو فاکل لحم السمک، مچھلی کا گوشت کھا لیا اس نے، لم یحنس، اس تو حانث نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کو کہ گوشت کو گوشت نہیں کہا جاتا. یہ کہا جاتا ہے میں نے مچھلی کھائی، یہ نہیں کہتے مچھلی کا گوشت کھایا، چونکہ قسم کے مدار عرف پر ہیں تو عرف میں تو مچھلی کہتے ہیں، گوشت نہیں کہتے اس کو. اگر جو قرآن میں ہے لحمن طریہ، گوشت ہی کہا گیا ہے، لحم کہا گیا ہے، لیکن عرف کو اگر دیکھیں تو عرف میں گوشت نہیں کہا جاتا. البتہ دوسری یہ بھی ایک صورت ہے کہ گوشت اس کو کہتے ہیں جو خون والا ہو اور ذبح کے بعد اس کو لیا، جبکہ مچھلی کو نہ ذبح کیا جاتا ہے نہ اس کے اندر خون ہوتا ہے، اس لیے اس کو گوشت نہیں کہیں گے، عرف میں بھی نہیں کہا جاتا، اس لیے مچھلی کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا. اس سبق کو یہیں روک لیتے ہیں جی، انشاءاللہ آگے بھی کچھ اسباق مزید ہوں گے کتاب الایمان سے متعلق. اور آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ کفارہ یمین پڑھا ہے، جس کی تفصیل آپ نے کمنٹ باکس کے اندر لکھنی ہے. اور پھر مخلوف علیہ کے اوپر ہم نے بات کی کہ کون کون سی قسمیں کھائی جاتی ہیں، کس کس کام پر قسم کھائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا. اس سے متعلق کچھ 2 اصول بھی ہم نے ذکر کیے ہیں، وہ بھی آپ اگر ہو سکے تو ضرور کمنٹ باکس میں تحریر فرمائیے گا. جزاکم اللہ خیرہ.